السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، سوال یہ ہے کہ کیا بیت ہونا ضروری ہے؟ کیا تصوف اپنانا ضروری ہے؟ اور جس کا پیر نہیں ہے اس کا پیر شیطان ہے، اس میں کون سی حقیقت ہے؟ الجواب، یاد رکھیے گا، مسلمان کے لیے سب سے ضروری لازمی فرض عین ہے قرآن اور سنت پر عمل پیرا ہونا۔ پھر جو اولی الامر منکم ہے نا، اس سے مراد مجتہدین زمانہ ہے، فقہاء زمانہ ہے، محدثین زمانہ ہے۔ اب آپ لوگوں کو میں ایک مثال دیتا ہوں کہ جس کا پیر نہیں اس کا پیر شاید، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، من گڑت باتیں ہیں۔ الحمدللہ، پہلے تو یہ بات بتاؤں کہ ہم اہل سنت الجماعت ہے، یعنی سنی ہے، حنفی ہے، ماتوریدی ہے۔ آج کل جو بیس چڑھ گیا ہے نا، تو ہم بریلوی نہیں ہیں جناب۔ شام رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، ایک شہر کا نام ہے، وہ خود سنی حنفی تھے، اس نے تو کبھی اپنے ساتھ بریلوی لکھا نہیں ہے۔ اور پھر علماء مفتی اختر رضا خان صاحب، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب یا مفتی منیب صاحب جیسے بڑے بڑے علماء آج کل، یا علامہ حامد سعید کاظمی صاحب، سارے یہی لکھ رہے ہیں کہ ہم اہل سنت الجماعت سنی حنفی ہے۔ تو یہ معاملہ تو کلیئر ہو گیا کہ ہم سنی حنفی ہیں، اور بریلویت جو ہے نا وہ تو ایک شہر کا نام ہے، دیوبند ایک شہر کا نام ہے، اس سے آپ سنیت کو کلوز کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ جس کا پیر نہیں ہے اس کا پیر شیطان ہے، یہ من گڑت بات ہے، یہ فضول باتیں ہیں، اور اس کی دلیل میں دیتا ہوں۔ اس کا دلیل یہ ہے کہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت نور اللہ مرکزہ کو فالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، فقہ میں مقلد ہیں۔ وہ کس سے مرید تھے؟ پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو ہم فالو کرتے ہیں، فقیہ تھے نا، فقہ شافعیہ کے بانی۔ وہ کس سے مرید تھے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کس سے مرید تھے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کس سے مرید تھے؟ امام محمد رحم اللہ کس سے مرید تھے؟ امام یوسف رحم اللہ کس سے مرید تھے؟ امام ظفر وہ کس سے مرید تھے؟ اچھا، اب محدثین کی طرف آتے ہیں۔ امام بخاری کس سے مرید تھے؟ امام ابو داود کس سے مرید تھے؟ امام مسلم کس سے مرید تھے؟ امام نسائی کس سے مرید تھے؟ امام ابن ماجہ کس سے مرید تھے؟ امام ترمذی کس سے مرید تھے؟ امام سفیان ثوری کس سے مرید تھے؟ امام شیبانی کس سے مرید تھے؟ مصنف عبدالرزاق، امام عبدالرزاق کس کے مرید تھے؟ ابو یعلا، امام ابو یعلا کس کے مرید تھے؟ مصنف ابن شیبہ بڑے محدث ہیں، امام ابن شیبہ کس کے؟ تو یہ بات ہے، جس طرح محدثین میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اس کو آپ، میرا مقصد یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہم گروہ صوفیاء سے ہیں، ہم خانقاہی سسٹم پر بلیو کرتے ہیں، ہماری پرورش تعلیم و تربیت تصوف کے گہرائی میں ہوئی، آغوش میں ہوئی ہے بزرگان دین کی، لیکن اس کی معنی یہ نہیں ہے اگر کوئی مرید نہیں ہے تو وہ اللہ کو نہیں پہنچ سکتا، قرب الہی نہیں پا سکتا، یا قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مالامال نہیں ہو سکتا۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ قرب خداوندی کے لیے 3 چیزیں ہیں: قرآن کی تلاوت، نوافل اور اذکار۔ جو بھی اس پہ عمل کرے گا اور آپ کا عقیدہ کاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ کو آپ کو اپنے قرب سے جو بھی جتنا بھی آپ کا ظرف ہے اس کے مطابق حصہ عطا کرے گا۔
تو یاد رکھیے گا کہ ان جیسے مسائل پہ نہیں الجھنا چاہیے، ان جیسے معاملات میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اگر کوئی تصوف کے قائل نہیں ہے تو آپ اس کو لعن طعن نہ کریں، کیونکہ ایمان مفصل اور ایمان مجمل وہ 5 چیزیں وہ سورہ بقرہ کی پہلے رکوع میں دیکھیں آپ، تو جو قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے آراستہ ہو، تو اس کے ایمان پہ آپ شک نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے ساتھ کوئی آلہ نہیں ہے کہ ہم دلوں میں جان کر دیکھیں۔ اور بصد احترام آج کل جو سوشل میڈیا میں دیکھ رہا ہوں، اب ایک یوٹیوبر نے لاہور میں ایک روحانی گورنر بھی جی ڈھونڈ لیا کہ فلانا جی روحانی گورنر ہے، استغفر اللہ واتوب الیہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر دم رقیہ و شرعیہ جو قرآن اور سنت سے ثابت ہے، حدیثوں کی کتابیں بری پڑی ہیں، دم رقیہ بھی کر سکتے ہیں، دم شرعیہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ تو لوگوں نے مذاق بنا دیا شریعت کو۔ یہ جو اقرار الحسن آگے دن جو وہ کرتے ہیں شب سرکار، تو آپ دیکھیں کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے چھتری میں پناہ لیتے ہیں، کوئی عالم دین نہیں ہے، کوئی راہ سلوک کی تعلیم تربیت نہیں ہے، جس کو قرآن نہیں آتا ہو، جس کو نماز نہیں آتا ہو، اور دم کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ اور پھر ہمارے پاکستان کے عوام ماشاءاللہ آپ دیکھیں، ہارٹ کے مریض، ہیپاٹائٹس کے مریض، یہ ادھر سے سونا نکال دیا، ادھر سے چاندی نکال، یہ کیسے مافوق الفطرت باتیں ہیں، یہ کیسی باتیں کرتے ہیں۔ یہ ایک پیر تھے تو وہ ہر کسی کو کہتے تھے کہ جی آ جائے میں آپ کا شوگر کا علاج کرتا ہوں، آ جائے میں آپ کا دانت کا کرتا ہوں، آ جائے میں آپ کے ارک النساء کا کرتا ہوں۔ چلو دم درود تو جائز ہے۔ اچھا خود اس کی دانتوں پہ نا درد آ گئی، تو میں نے کہا خود بھی اپنا دانت دم کرے نا، مجھے کہا کہ دم کرے، میں نے کہا سارے شوگر آپ ٹھیک کرتے ہیں، دل کے وال آپ کھولتے ہیں، فالج آپ ٹھیک کرتے ہیں، ارک النساء آپ ٹھیک کرتے ہیں، لنگڑوں کی پاؤں کو آپ ٹھیک کرتے ہیں، اولاد آپ دیتے ہیں، آسان سی ڈیلیوری آپ کر لیتے ہیں، آپ نے، اور جس کو اس کو کیا کہتے ہیں، دمہ ٹی بی ہو جائے اس کو آپ کرتے ہیں، بلڈ کینسر کو آپ ٹھیک کرتے ہیں۔ میں نے کہا پہلے اپنا دانت تو ٹھیک کرو نا ابھی، میں نے کہا دم برحق ہے، لیکن یہ جو علاج معالجہ ہے یہ بھی سنت ہے، دوا اور دعا یہ دونوں لینے چاہیے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن میں شفا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن دونوں لینے چاہیے۔ کیا حضور علیہ السلام نے پچنے نہیں لگوائے؟ لیکن یہ لوگ شریعت سے بے خبر ہیں، قرآن سے بے خبر ہیں، مطالعہ ان لوگوں کا نہیں ہے، معاملہ کمزور ہے، اور ہر جگہ تو ہمارا یہ حال ہے کہ ہر جگہ جو خلیفہ فوت ہو جاتا ہے اس پہ گنبد بنا دیتے ہیں، اس کے عرس سے شروع کر لیتے ہیں۔ ہر گھر میں ایک دربار ہے پنجاب اور سندھ میں، ہر گلو گوچوں میں۔ تو یہ دین یہ علماء کی بھی کمزوری ہے۔ اب دیکھیں نا جو پروفیشنل نعت خوان ہے، آپ اس پہ نوٹ پینگرے بے ادبی کے مرتکب ہو رہے گے، اس پہ محمد یعقوب لکھا ہے، طارق لکھا ہے، تو آپ اس کا
مرتکب ہو رہے ہیں بے ادبی کا. یہ جو پروفیشنل نعت خوان ہیں جو لاکھوں روپے لیتے ہیں، یہ تو دین کے ساتھ مذاق ہے، شریعت کے ساتھ مذاق ہے. یہ تو ولا تشتروا بآیات ثمنا قلیلا والی بات ہے. یہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم والی بات ہے. ان لوگوں نے تو تجارت گاہ بنایا ہے. اب ہر آدمی خلیفہ مرے گا، اس پہ گنبد بنے گا، اس کے ہم عرس کریں گے، 11ویں شریف کے نام پہ لوگوں کو لوٹتے رہیں گے، محفلوں کے نام پہ لوگوں کو لوٹتے رہیں گے. یاد رکھیے گا ربیع الاول کا مہینہ ہے. سب سے بڑی میلاد میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ کثرت سے درود بھیج دی جائے، اور 12 ربیع الاول قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت کی جائے، نوافل پڑھی جائے، غرباء یتامى مساکین کو یا اپنے رشتہ داروں کو، اقرباء کو، اپنے بچوں پہ خرچ کیجئے گا، کانے ایصال ثواب کیجئے گا، اور چرند پرند ان کو بھی دانہ پانی پلا دیجئے، کھلا دیجئے. اگر آپ کے قبرستان قریب ہیں، ادھر کوئی میتھی دانہ مسر کی دار لے جائیں. وہ نہیں ہے تو آپ کے اہل محلہ میں جو یہ پالتو بلیاں ہیں، کتے ہیں، اس کے لیے اچھا سا کھانا تیار کیا جائے، ان کو کھلایا جائے. عام روٹین میں بھی بات بدل صدقات کی بات کرتا ہوں. یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. ان کو چڑیوں کو پانی پلایا جائے، باجرہ کھلایا جائے. تو 12 ربیع الاول کی بات ہو رہی ہے، کثرت سے صلاۃ و سلام پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں. اس سے بہترین میلاد کوئی نہیں ہے. یہ جو نام نہاد نعت خوان ہیں نا، ان کی محفلوں میں نہ جائیں. یہ جو نام نہاد مولانا حضرات ہیں جو پیسوں کے لیے آتے ہیں، ان کی محفلوں میں نہ جائیں. اپنے گھر میں محفل سجائے. محفل کیا ہے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کیا جائے. لیکن وہ ایک دن میں تو نہیں ہو سکتا. تو آپ قرآن مجید فرقان حمید کی جتنی تلاوت آپ کے گھر والے کر سکتے ہیں وہ کریں، اور صلاۃ و سلام پڑھیں، نوافل پڑھیں، اللہ کی درگاہ میں پیش کریں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں ہدیۃً تحفۃً ایصال ثواب کیجیے گا. حضور علیہ السلام کو ہمارے درود کا، ہمارے تلاوتوں کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں ضرورت ہے کہ حضور کی خوشنودی کیسے حاصل ہو جائے. تو وہ تو درود سے ہوگی اور قرآن کی تلاوت سے ہوگی. تو اس پہ عمل کیجئے گا، اور لمبے چوڑے باتوں میں نہ پڑیں. 5 وقتہ نماز پڑھیں، رات اٹھے رب سے مدد مانگیں، قرآن کی تلاوت، اور یہ پروفیشنل نعت خوانوں سے، مولویوں سے، ان سے دور رہیں. یہ آپ کو مزید ٹینشن میں مبتلا کرنے والی بات ہے. والسلام علی من اتبع الہدی.